عمل کرنے کی نیت سے سنیں، جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی ہماری تفسیر سورہ کوثر پر مبنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر پر ترجمہ دیکھتے ہیں، ترجمہ سمجھتے ہیں۔ تین آیتیں، ان تین آیتوں کا ترجمہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس پس منظر کے اندر سورہ کوثر کو نازل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ ہے، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر کا انعام دیا۔ کوثر کیا ہے اس کی تشریح آگے آئیں گی، ترجمہ دیکھ لے۔ فصل لربک وانحر، اب جب ہم نے آپ کو کوثر دیا تو اب آپ رب کا شکر ادا کرنے میں سب سے پہلے تو نماز کو قائم کرو، وانحر اور پھر قربانی کرو۔ پتہ یہ چلا بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے نماز پڑھنا، اور مالی عبادت کے اندر سب سے افضل عبادت ہے قربانی دینا۔ کیا دینا؟ قربانی دینا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دو عبادتیں بہت زیادہ پسند ہیں، ایک نماز پڑھنا اور ایک قربانی دینا۔ اور قربانی کا جب وقت آتا ہے ہمارے پاس، جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، اس وقت ہم قربانی دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ مال ہے، دولت، سب کچھ ہے، بڑے سے بڑا جانور قربان کر سکتے، لیکن ہم کیا کرتے، ایک دو حصے لے لیتے ہیں 2-3 ہزار روپئے کے، اور بول دیتے بھائی فرض تو ادا ہو گیا نا، فرض تو ادا ہو گیا نا۔ نہیں دوستو، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادتوں میں 2 عبادتیں ہیں۔ پہلی عبادت نماز کا قائم کرنا، دوسری عبادت اللہ کے نام کی قربانی دینا۔ اس کی وجوہات وہ آگے بتاؤں گا۔ ترجمہ دیکھ لے، اے نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس کوثر کے ملنے کی خوشی میں اور شکر میں آپ سب سے پہلے نماز کو قائم کرو اور پھر اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارے دشمن ہی بہت زیادہ ذلیل ہوں گے۔ ابتر کہتے ہیں ذلیل کو، ابتر کہتے ہیں ذلیل ہونا۔ اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول کو سمجھ لے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر سورت، ہر آیت کے نازل ہونے میں بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک سین ہوتا ہے، وہ ہونے کی وجہ سے یہ آیت شریفہ کیا ہوئی؟ نازل ہو گئی۔ سورہ کوثر کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی، پہلے اس کو سمجھو۔ بہت اہم تفسیر ہے آج کی۔ بچپن سے ہم سورہ کوثر پڑھتے ہیں، سب سے پہلا بچہ کوئی سورت یاد کرتا ہے تو یہی سورت یاد کرتا ہے، قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر۔ بچپن میں ہم نے، جب ہم کو سمجھ بوجھ بھی نہیں تو ہم نے اس کو یاد کر لیا تھا۔ آج ہم بچے والے ہو گئے، اب ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں، پر ہم کو پتہ ہی نہیں کہ سورہ کوثر میں کیا ہے، کیا ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے اندر دیکھیے اتنی بھلائیاں ہیں، اتنے علوم ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ ہم آج اس کو سنیں گے تو ہم کو ریئلائز ہوا کہ ہم نے دیر کر دی، ہم نے زندگی کا آدھی عمر گزار دی۔ آج ہم کو پتہ چلا کہ سورہ کوثر میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر آپ کو بتاؤں گا کوثر کیا ہے، پہلے شاید اس کا سمجھ لیجئے۔ عرب کے اندر جب کسی بندے کی نرینہ اولاد مر جاتی ہے بچپن میں تو اس کو ابتر کہا جاتا تھا، اور ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل، مقطوع الذکر، اور دوسرے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں، عام الفاظ میں دم کٹا۔ یہ چڑ ہے، کیا ہے؟ ایک طرح کی گالی، ایک طرح کی چڑ ہے جو لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ عرب کے اندر ابتر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد مر جائے۔ نرینہ اولاد مطلب ہم کو 2 اولادیں ہوتی ہیں، ایک نرینہ اور ایک اناث۔ مؤنث اولاد مطلب لڑکیاں، اور نرینہ اولاد مطلب لڑکے۔ کسی بندے کو لڑکا پیدا ہوا اور وہ لڑکا بچپن میں مر گیا، کیا مر گیا، تو اہل عرب اس کو تانا دیتے تھے، اس کو چڑھاتے تھے اور اس کو ابتر کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ابتر کہتے۔ اور ابتر کے معنی آتے ہیں وہ بندہ بچپن میں جس کی لڑکے پیدا ہوئے اور مر گئے، اور ابتر کے معنی آتے ہیں مقطوع النسل، یعنی کہ اس کی نسل ٹوٹ گئی، نسل کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ بندی کی جو نسل چلتی ہے وہ اس کے نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ نرینہ مطلب نر اولاد،
نر مادہ ہوتی ہے نا، تو نر اولاد کو نری اولاد، تو ہمارے لڑکے پیدا ہوں گے، لڑکوں کے لڑکے، لڑکوں کے لڑکے، لڑکوں کے لڑکے، لڑکوں کے لڑکے، یہ ہماری نسل چلے گی. جیسے آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری نسل آئی ہے. آدم کے لڑکے شیز، شیز کے لڑکے، پھر اس کے لڑکے، اس کا لڑکا، اس کا لڑکا، اس کا لڑکا، ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا خاندان، پوری نسل آئی. تو نسل یہ چلتی ہے نرینہ اولاد سے، نر اولاد سے. اور کسی بندے کی نر اولاد اگر بچپن میں انتقال کر گئی تو اہل عرب اس کو طعنہ دیتے تھے، اس کو چڑھاتے تھے کہ یہ تو مقطوع نسل ہے. اور دوسرے الفاظ میں ہندی میں اس کو کہا جاتا ہے دم کٹا، مطلب اس کی دم کٹ گئی. مطلب یہ کہ اس کی جو نسل آگے جو چلنے والی تھی، اس کی اولاد مر گئی تو اس کی نسل کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ یہ کمبخت لوگ، یہ خبیث قسم کے لوگ طعنہ دیتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی شان میں بہت بڑی گستاخی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں قاسم اور ابراہیم دو بیٹے اللہ کے نبی کو پیدا ہوئے تھے، اور بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا. اللہ کی نبی کی بیٹیوں کا انتقال نہیں ہوا، بیٹوں کا انتقال ہو گیا. دو بیٹے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے. ایک ہوا تھا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، ایک ہوا تھا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے. اور یہ دونوں بچے کیا ہو گئے؟ بچپن میں ہی انتقال کر گئے. اب دونوں بچے بچپن میں انتقال کر گئے، اور اللہ کے نبی کی ساری بیٹیاں رہ گئی، زینب، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم. اور یہ بڑی ہوئی، ان کی شادیاں ہوئی، ان کی اولادیں ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس میں ایک چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی حیاتی تک زندہ رہی، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی، اور ان سے کیا ہوئی؟ ان کا خاندان پورا چلا. بہرحال اب اس کی وجہ بتاؤں گا اللہ کے نبی کا خاندان کیسے چلا. تو اہل عرب جس بندے کا لڑکے بچپن میں مر جاتے تھے ان کو مقطوع النسل کہتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ ابتر ہے. اس کو ایک لفظ تھا ابتر. کیا تھا؟ ابتر. اب اللہ کے نبی کے دو بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو یہ کمبخت لوگ اللہ کے نبی کو طعنے دینے لگے، ارے یہ تو ابتر ہے، اس کی تو نسل ختم ہو گئی، یہ مر جائے گا تو اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ اس کی اگر نر اولاد ہو تو اس کا خاندان آگے چلتا ہے، اور 2-3 پیڑھی بعد بھی کہا جاتا ہے یہ تو فلاں کی اولاد، فلاں کی اولاد، فلاں کی اولاد. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نر اولاد نہیں ہوتی ہے، مادہ اولاد ہوتی ہے، لڑکیاں ہوتی ہے. اس بندے کا انتقال ہوتا ہے، لڑکیاں شادی ہو کر ادھر ادھر چلی جاتی ہے، وہ بندے کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. کچھ دنوں بعد اس کو کوئی یاد کرنے والا نہیں رہتا کوئی یاد کر، کیونکہ لڑکیاں شادی ہو گئی، ادھر ادھر چلی گئی تو اس کا نام و نشان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو اہل عرب کہتے تھے یہ محمد، ارے اس کا تو بچے اس کے سب مر چکے ہیں، یہ مقطوع نسل ہے، یہ ابتر ہے، اور یہ مر جائے گا کچھ دنوں بعد اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اور یہ کہتا ہے کہ میرا دین سب سے بھاری، سب مذہبوں سے اعلیٰ میرا مذہب، اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. تو یہ طعنہ دے دیتے. اب ان میں طعنہ دینے والے کون تھے؟ کل میں نے ایک نام بتایا تھا آپ کو، عاص بن وائل. عمر بن عاص کے والد صاحب تھے، اور یہ اللہ کے نبی کے دشمن تھے. کون تھے؟ دشمن تھے، کفار کے سرداروں میں تھے. نمبر 2 عقبہ، یہ بھی آگے اس کا ذکر آئے گا. عقبہ کا جس طرح سے ابو لہب کا ذکر آیا تھا کہ یہ بہت بری موت مرا، عقبہ کا بھی انجام ایسا ہوا. اور جتنے اللہ کے نبی کے دشمن تھے سب کا انجام بہت برا ہوا. تو یہ عقبہ تھا. اور 3 نمبر پہ آتے ہیں کعب بن اشرف. یہ مدینے کا رہنے والا تھا، اور یہ یہودیوں کا عالم تھا. کون تھا؟ یہودیوں کا عالم. یہ ایک دن مکہ آیا. کہاں پر آیا؟ مکہ آیا تو قریش کے سردار اس کے پاس آئے. اب یہودی لوگ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عزیر علیہ السلام کو مانتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور عزیر اور موسیٰ ان کے پاس بھی جو کتابیں آئی تھی وہ آسمانی کتابیں آئی تھی. اور یہودی لوگ بھی آسمانی مذہب کو مانتے تھے. کس کو مانتے تھے؟ آسمانی مذہب کو. تو قریش لوگ بھی جا کر کعب کہنے لگے بھائی تمہارا بھی مذہب آسمانی مذہب ہے، اور تمہارے نبی کو یہ جھٹلاتا ہے، یہ بولتا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں تو بھائی ان کے نبی کو بھی نہیں ماننے کا، عزیر کو بھی نہیں ماننے کا، موسیٰ کو بھی نہیں ماننے کا، کلمہ تو میرا ہی پڑھا جائے گا. تو مطلب یہ محمد تمہارے یہودیت کا جو مذہب ہے اس کو بھی ایکسپوز کرتا ہے، مطلب یہ تمہارا بھی دشمن ہے. اور یہ عرب کے اندر یہ کہتا ہے کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ سب بیکار ہے، یہ فضول ہے، اور سب سے اچھا کوئی مذہب کوئی دین ہے تو یہ اسلام ہے، یعنی کہ میرا دین ہے. تو یہ کفار مکہ، یہ قریش کس کو کہہ رہے؟ کعب بن اشرف کو، جو مدینہ سے مکہ آیا تھا، اپنے کام سے آیا تھا. اس بدبخت نے، اس خبیث نے جواب میں یہ کہا ارے یہ تو ابتر ہے، اس کی تو اولاد بھی مر چکی ہے، اس کا نام و نشان کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور یہ تم سے بہتر نہیں ہے، تم اس سے بہتر ہو.
اب یہ باتیں جب مکہ شریف میں ہونے لگی تو اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہونے لگی، اور ظاہر سی بات ہے کسی کی اولاد مر جائے، اس کو اولاد کے مرنے کا کوئی طعنہ دے تو اس کے دل پہ کیا گزریں گی؟ کسی کا باپ مر جائے، اس کے باپ کے مرنے کوئی اس کو طعنہ دے، اس کے دل پہ کیا گزریں گی؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا، کفار مکہ نے ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا ہے؟ تکلیف پہنچائی ہے، ذہنی تکلیف، بدنی تکلیف، قلبی تکلیف، روحانی تکلیف، ہر تکلیفوں سے اللہ کے نبی گزرے۔ اور یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، لوگوں کی طعن و تشنیع کی تکلیف، یہ بدنی تکلیف سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ لوگ جو اپنے محلوں کے اندر اور بستی کے اندر جب کسی بندے کو بدنام کرتے ہیں، اور اس کی بدنامی جب عام ہوتی ہے، اس کے کان پہ جو وہ باتیں جب پڑتی ہیں نا، تو اندر سے جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس تکلیف کا کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان رہنے لگے، اللہ کے نبی بڑے پریشان رہنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نزدیک داخل ہوئے اور چلتے چلتے اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے سر کو نیچے جھکا لیا، 2 منٹ تک یہ کیفیت رہی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا۔ اور صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ آئے، سر نیچے ڈال دیا، آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، اور جیسے آپ نے سر اٹھایا تو آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا، آپ کے چہرے پر چمک تھی، آپ کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ نبی جی کیا بات ہے؟ تب اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر میرے رب نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمائی؟ سورہ کوثر۔ اور پھر اللہ کے نبی نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کے سنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان شانئک، شانی ان کہتے ہیں عیب لگانے والا، عیب لگانے والا، برائی کرنے والا، دشمنی ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرے دشمن ہوں گے وہی ابتر۔ اور ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور اس میں ایک وجہ کیا ہوتی ہے نام نشان مٹنے کی؟ بھائی اس کی نرینہ اولاد مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا نبی جی ان کے بولنے کا غم نہ کرو، تمہارے جتنے دشمن ہیں نا یہی ابتر ہوں گے، یہی مقطوع نسل ہوں گے، ان کی نسل کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائے گی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور آپ کا نام و نشان دنیا میں نہیں آخرت میں، جب تک آخرت رہیں گی، آخرت کو تو کوئی لمٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ زمانے تک میں تمہارے نام کو کیا رکھوں گا؟ زندہ رکھوں گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے 250 سے زیادہ ملک ہے، کئی جزیرے ہیں، پوری دنیا میں نام اگر ہے کسی کا تو کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ کہ جب کبھی مؤذن ایک دنیا کے کنارے کے اوپر اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ یہ کون گنجا رہا؟ یہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر دی، اور کوثر میں اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ نبی جی ان دشمنوں کے بولنے کا آپ اثر مت لو، ان کا نام و نشانہ ختم ہو جائے گا، ان کے چاہے اولاد زندہ رہے، تمہاری اولاد مر رہی ہے اس کے باوجود میں تمہارے نام کو زندہ رکھوں گا۔ آگے میں بتاؤں گا اس کی تفسیر کیا ہوگی۔ بہرحال تو صحابی نے پوچھا نبی جی کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے اوپر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ پھر اللہ نے خود ہی فرما رہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہ انس کیا تو جانتا ہے کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو حضرت انس فرمانے لگے اللہ کے نبی کوثر کا نام ہی پہلی بار سنا، آپ کے اوپر وہی نازل، آپ بھی بتائیے، آپ سے بہتر اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں کہ کوثر کیا چیز ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اور اس میں بہت خیر کثیر ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کو اس میں بھر کر اللہ کے نبی کو دیا گیا ہے کہ نبی جی دنیا کی بھلائی بھی تمہاری اور آخرت کی بھلائی تمہاری، اب جس کو تقسیم کرنا ہے اس کو تقسیم کرو۔ پھر اللہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے کوثر دی گئی۔ صحابی نے پوچھا کوثر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جنت کی ایک نہر ہے۔ جنت کی کیا ہے؟ ایک نہر ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا تو ایک بڑا حوض اللہ بنائیں گے۔ حوض کہتے ہیں نا، کیا کہیں گے اس کو؟ سوئمنگ پول جیسا ہوتا ہے، ویسا ایک بڑا حوض بنائیں گے۔ اس حوض کے اوپر پورے امتیوں کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے اس جنت کی نہر کا پانی پلائیں گے۔ کیا پلائیں گے؟ پانی پلائیں گے۔ اور پانی کیوں پلائیں گے؟ کہ میدان حشر میں ہم دیکھیں گے حساب کتاب کا جب وقت ہوگا تو سورج ہمارے ایک بالی سر کے اوپر ہوگا، اور وہ جو پیاس کی جو شدت ہوں گی، وہ پیاس کی شدت آ کر کا ختم ہوں گی جب اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہم کیا پئیں گے؟ جام
کوثر پیئیں گے۔ تو ایک بڑا حوض ہوگا، اس حوض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حوض ایسا گھڑا ٹائپ تالاب ٹائپ نہیں ہوگا، بلکہ بہتا ہوا حوض ہوگا۔ اور بہتا ہوا کیوں کہا جاتا ہے؟ جو پانی رکا ہوا ہوتا ہے نا اس پہ سڑن پیدا ہوتی ہے، اور جو پانی بہتا ہوتا ہے نا وہ صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ پانی کے بارے میں بعد میں بولوں گا، پہلے حوض کو سمجھ لو، حوض کسے کہتے ہیں، وہ حوض کیسا ہوگا۔ الگ الگ روایت ہے، کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ حوض کے جو کنارے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ وہ حوض کے نیچے کی جو مٹی ہوں گی جس پر وہ پانی بہہ رہا ہوگا وہ مٹی مشک کی طرح ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ مشک کی طرح، اور زبرجد، یاقوت اور موتی سے اس کے پورے کنارے بنائے ہوئے ہوں گے۔ مطلب سونا، چاندی، ہیرے، موتی، زبرجد، یاقوت، مرجان، جتنے بھی اعلیٰ قسم کے دھات اللہ نے بنائے ہیں ان تمام دھاتوں سے اس نہر کو بنایا گیا ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ نہر بہہ رہی ہوں گی اور نہر کے دونوں کناروں کے اوپر بہترین خوبصورت پرندے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نہر اتنی خوبصورت ہوں گی وہ پرندے کتنے خوبصورت ہوں گے، وہ پرندے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اور صحیح بات ہے، پرندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ نے پرندوں کو خوبصورت ہی بنایا ہے۔ ہر پرندہ خوبصورت ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور مچھلیوں کے اندر بھر دی ہے۔ انسانوں کے بعد اگر خوبصورت مخلوق کوئی اللہ کی ہے تو دو ہے، ایک ہے پرندہ، ایک ہے مچھلیاں۔ اسی وجہ سے بندے ان دو چیزوں کو پالنے کا اور دیکھنے کا بڑا شوقین ہوتا ہے۔ تو پرندے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ نے وہ پرندے تو بڑے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ خوبصورت تو ہوں گے اور کھانے میں بڑے لذیذ بھی ہوں گے۔ صرف خوبصورت نہیں ہوں گے کہ جسے آنکھیں دیکھ کر آنکھیں ہماری خوش ہو رہی، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کھاؤ گے نا تو ان سے زیادہ لذیذ کوئی پکوان نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب امیجن کرو نہر بنی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں کی نہریں کیسی ہوتی ہے؟ چلو دنیا کی جو اللہ نے جو بڑے بڑے قدرتی جو نہریں بنائی ہے، آبشار ہے، فالس وغیرہ ہے، وہ ہم کو دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ لوگ دنیا سے سفر کر کے آتے، لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے صرف اس کو دیکھتے اور جاتے۔ تو دنیا کی چیز ہے، اس کے تعلق سے اللہ نے ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا۔ لیکن حوض کوثر کی اللہ تبارک تعالیٰ تعریف کر رہے۔ ایک اور چیز بتائیں رہے گی روایت کے اندر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک حوض ہوگا جس میں کوثر کا پانی جنت سے گرے گا، اور اللہ کے نبی سب امتیوں کو وہاں پر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے۔ ایک بات بتانی رہ گئی، جنت وہ نہر تو ہے جنت کی، اب اللہ کے نبی پانی پلا رہے میدان محشر کے اندر، تو روایتوں کے اندر آتا ہے، اسی روایت کا آنکڑا ٹکڑا اللہ فرماتے ہیں کہ جنت سے دو پرنالے لگیں گے، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ پرنالہ پتہ ہے؟ بارش کا پانی جس سے ہم پائپ لگا کر باہر کی سائڈ میں گراتے، اس کو کہتے ہیں پرنالہ۔ جنت سے دو پرنالے لگیں گے اور وہ جنت سے وہ نہر کا پانی آ کر کہاں گرے گا؟ زمین کے اوپر، وہ جو ہاؤس بنا ہوا ہے نا اس میں گرے گا۔ اب لاکھوں کی تعداد میں امتی حوض کوثر کے اوپر آئیں گے۔ اللہ کے نبی اس کی توضیح فرماتے ہیں کہ جس برتن سے اور جس گلاس، مگا، پیمانہ پانی پلانے کا جو بھی یہ ہوتا ہے، اس سے جو امتیوں کو پانی پلایا جائے گا ان کی تعداد کتنی ہوں گی؟ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر ستاروں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہاں پر پانی پلانے کے پیمانے ہوں گے۔ اب وہ مگا بھی ہو سکتا، گلاس، برتن کا لفظ آیا ہے کہ جس برتن سے پانی پلایا جائے گا ان برتنوں کی کوانٹٹی کتنی ہوں گی جتنے آسمان میں تارے۔ پتہ ہی چلا آسمان کے تارے ہم گن سکتے نہیں گن سکتے۔ ان لمیٹڈ برتن وہاں پر ہوں گے، اور ان ان لمیٹڈ برتن سے اللہ تعالیٰ اپنی ان لمیٹڈ امتی کتنے ہوں گے؟ آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ آج سے 100 سال پیچھے جاؤ کتنے مسلمان تھے، اور 100 سال پیچھے جاؤ کتنے مسلمان تھے، اور اللہ کے نبی کے زمانے تک چل جاؤ کتنے سارے مسلمان تھے، قیامت تک کتنے مسلمان آئیں گے، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، بچے ہوں گے، اتنی کوانٹٹی میں لوگ وہاں پر آئیں گے تو برتن بھی اتنی کوانٹٹی میں چاہیے نا۔ تو خود اللہ کے نبی فرما رہے، تشریح کر رہے کہ مطلب کسی کو شک نہ آئے کہ بھائی اتنے سارے لوگ آئیں گے نا، اللہ کے نبی اکیلے کیسے ان کو پانی پلائیں گے۔ اور ایک بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے، اس حوض کوثر کے اوپر جب پانی پینے کے لیے امت آئیں گی، کچھ امتیوں کو فرشتے پیچھے ہٹا رہے ہوں گے، لوٹ رہے ہوں گے اور ہٹا رہے ہوں گے، دور کر رہے ہوں گے اس سے، حوض کوثر سے۔ تو اللہ نے کہیں گے جبرائیل یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میرے امتی ہیں، بیچارے پیاسے ہیں، ان کو پانی پینے دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کو فرمائیں گے اللہ کے نبی تم نہیں جانتے، یہ واقعی تمہارے امتی ہے، لیکن یہ تمہارے بعد ایمان سے پھر گئے تھے۔ کیا ہوئے تھے؟
ایمان سے پھر گئے تھے. یہ امتی ہے لیکن تم پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس لیے ہم ان کو دور ہٹا رہے ہیں. نمبر 2 کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بعد دین کے اندر نئے نئے شوشے پیدا کر دیے تھے، نئے نئے طریقے بنا دیے تھے، نئی نئی بدعتیں انہوں نے گھڑ لی تھی. جو شریعت میں نہیں اس کو شریعت بنا لیا تھا. مطلب انہوں نے تمہارے جانے کے بعد بدعت کو رائج کر دیا تھا. یہ تمہارے امتی ہے پر یہ بدعتی ہے، اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو حوض کوثر سے دور کر رہے ہیں. اللہ کے نبی وہاں پر ایک جملہ کہیں گے، ایک روایت کے اندر آتا ہے سحقن سحقن سحقن، کہ ان لوگوں کو کیا کر دو، میری آنکھوں سے دور کر دو. جو دین میں نے اللہ کے پاس سے لے کر آیا اس کو انہوں نے نہیں مانا، اور جو دین میں اللہ کے پاس سے لے کے آیا ان کو انہوں نے بدل دیا. 2 ٹائپ کے لوگ ہوں گے، ایک تو نہ ماننے والے اور ایک دین کے اندر بدعت پیدا کرنے والے. اور دین میں بدعت پیدا کرنے والا کیا کرتا ہے، دین کو بدلتا ہے، اس کو موڈیفائڈ کرتا ہے. تو موڈیفائڈ کیا ہوا دین اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. خود اللہ کے کہیں ان کو ہٹا دو میری نگاہوں سے. پھر ان تمام لوگوں کو گھسیٹ کر حوض کوثر سے دور کر کر پیاس کی شدت کی حالت میں اٹھا کر جہنم کے گھڑے میں پھینک دیا جائے. یہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے بعد بدعتوں کو رائج کر دیا. حوض کا تذکرہ ہو گیا، حوض کے برتن کا تذکرہ ہو گیا، حوض کے پانی کا تذکرہ سنتے. پانی کیسا ہوگا؟ روایت کے اندر آتا ہے شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید. دودھ کتنا سفید ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی سفید. اور وہ دودھ ایک نیچرل سفیدی ہے، ایک قدرتی سفیدی ہے. کیسا بھی جانور ہو، کالا ہو، کلوٹا بھینس کتنی کالی ہوتی ہے، کتنی کالی ہوتی ہے، پر دودھ کیسا نکلتا ہے، بالکل وائٹ، بالکل صاف اور شفاف سفید نکلتا ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اور میٹھا شہد، اوریجنل شہد کس نے کھایا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ڈائریکٹ جو جھاڑ کے اوپر لگتا ہے اور ڈائریکٹ ہم چھتے سے نکال کر کھاتے، میں نے تو بہت کھایا. اور کس نے کھایا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. 2 لوگوں نے کھایا ہے. یہ باٹلی والا شہد نہیں بول رہا ہوں میں جو میڈیکلوں میں ملتا ہے، ڈائریکٹ درخت پہ جو چھتا لگتا ہے وہ چھتے کا شہد کس نے کھایا؟ ہم نے کھائے، وہ بھائی صاحب نے کھائے. وہ شہد میں آپ کے سامنے 10 گرام نکال کر دیتا ہوں، مجھے کھا کر دکھا. اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ آدمی 1 سے 2 گھونٹ پی لے گا، اس کے بعد نہیں پی سکتا اس کو. بھائی پی سکتے آپ جنہوں نے لائیو پیا ہے؟ حلق چپکنا شروع ہو جاتا ہے، انگار شروع ہو جاتی ہے. زیادہ میٹھے سے کیا ہوتی ہے، حلق میں انگار چالو ہو جاتی ہے، نہیں پی سکتا آدمی. اور وہ گرم ہوتا ہے، گرم. اگر تم نے 1 کپ بھر کر اگر پی لیا کبھی تو پھر اپنی خیر منا. پھر وہ جمال کوٹا جو کام نہیں کرتا اس سے خطرناک وہ کام کرتا ہے. اس لیے شہد کا بتاتا ہے کہ شہد 1 چمچ، ڈاکٹر بھی 1 چمچ کے اوپر پینے کا، کیونکہ اتنا میٹھا ہوتا ہے. اور بدن کے اندر جو شوگر کا جو لیول ہے وہ لیول کبھی زیادہ بڑھ جائے، مطلب شوگر بڑھ گئی تو اللہ نے ہمارے جسم کو ہر چیز سے مینٹین کیا ہے نا، اب وہ مینٹین کے اوپر کچھ چلے جائے تو کیا ہو جاتی ہے، بدن کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو شہد دنیا کا اتنا میٹھا ہوتا ہے، وہ حوض کوثر کا پانی بولو نا کیا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. شہد سے کیا ہوگا، زیادہ میٹھا ہوگا. اور اس میں خیر کثیر. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اس پانی کے اندر حوض کوثر، یہ جو کوثر کا جو پانی ہے، اس نہر کے جو پانی کے اندر اللہ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو بھر دیا ہے. اور اس کو پینے کے بعد اتنا اطمینان، اتنا سکون حاصل ہوگا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگیں گی. اب اس واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آتا کہ حوض کوثر کے اوپر اللہ کے نبی جو جنت کا پانی ہم کو پلائیں گے، یہ حساب کتاب کے بعد جنت میں جانے سے پہلے پلائیں گے. حساب کتاب کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ہم کو پلایا جائے گا. آگے چلتے ہیں. بہت ساری روایتیں ہیں، ابھی روایتیں ساری بیان کرنے لگوں گا تو اور آدھا 1 گھنٹہ نکل جائے گا. جو ضروری ہو باتیں میں آپ کو بتا دوں، بس ساری باتیں تو آگے ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا، کیا دیا؟ کوثر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. نبی جی ہم نے آپ کو کوثر دیا، اور یہ کوثر وہ ہوں گی جس کا پانی میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید. اور یہ جو نہر جو ہے، یہ نہر جنت کی نہر ہوں گی. اور یہ نہر جو بنی ہے یہ دنیا کے اندر جتنے اعلیٰ قسم کے دھاتو ہے، دھات ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ قسم کے، جس میں مرجان، یاقوت، ہیرے، موتی، جواہرات، سونا، چاندی، جتنے بھی مطلب جو اوریجنل جو دھاتو تھے، ان تمام چیزوں سے اس نہر کو بنایا گیا ہے. نبی جی یہ ہم نے آپ کو دے دیا. کیا کر دیا؟ اور اس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم نے بھر دی. اب آپ کیا کرو،
کیا کرو؟ شکرانے کے اندر اللہ کے لیے نماز پڑھو، ونحر اور قربانی کرو۔ اس کے بارے میں دو باتیں ابھی بتائی۔ بدنی عبادات میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ کو نماز ہے، اور مالی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند قربانی کرنا ہے۔ ایک روایت میں زکوٰۃ بھی ہے، پر زکوٰۃ کے ساتھ قربانی بھی ہے، قربانی کرنا۔ اور ونحر، نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، کیونکہ اصل عرب میں اونٹ پائے جاتے تھے اور ان کی قربانی ہوتی تھی، اور قربانی کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ جس طرح سے ہم جانوروں کو لٹا کر ان کی نسوں کو کاٹتے ہیں، کیا کاٹتے ہیں؟ نسوں کو کاٹتے ہیں، اس کو ذبح کرنا بولتے ہیں۔ لیکن اونٹ کی قربانی ویسے نہیں ہوتی۔ اونٹ کی قربانی اس کے دونوں پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کا جو آخری حلق جو ہوتا ہے، اس کی گردن ہوتی ہے، اور اس کا آخری حلق سینے کے پاس ہوتا ہے، پھر اس کی گردن ہوتی ہے، اور پھر اس کا منہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چھرا مارا جاتا ہے حلق میں، تو پورا بدن کا جو فاسد خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور اونٹ کیا ہو جاتا ہے؟ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اصل ذبح اونٹ کا وہی، مطلب جو کھنجر مار کر، جو چاقو مار کر اس کو یہاں پر حلق کے اندر چاقو مار کر جو خون نکالتے ہیں، وہیں پر اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اسی میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسرے جانور جن کی گردن چھوٹی ہوتی ہے، بکرا، گائے، بیل، بھینس، اسے ہم قربانی کرتے ہیں، ان کو ہم کو ڈائریکٹ کاٹنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں اللہ نے بتائی، قربانی کرنا، نماز کے ساتھ قربانی کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے تو وہ کیا ہے؟ قربانی کا عمل ہے۔ کون سا عمل ہے؟ قربانی۔ اور قربانی کے عمل کو اللہ نے زیادہ پسندیدہ کیوں فرمایا؟ اس کی دو وجہ۔ پہلی وجہ یہ کہ کفار مکہ اپنے بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے۔ کس کے نام پہ قربانی کرتے؟ اور بتوں کے نام پہ قربانی کرنے کو فخر سمجھتے تھے۔ اب ہمارے یہاں بھی آپ دیکھو گے، فلاں بابے کے نام کا بکرا، وہ بابے کے نام کا بکرا، اس کے نام کا بکرا، اس کے نام کا بکرا، اس کے نام کے بکرے وغیرہ جمع کرا، یہ سب بدعات اور خرافات ہے، اور یہ غیر اللہ کے نام پر کاٹنا ہے۔ ایسے جانوروں کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کفار مکہ بھی اپنے بتوں کے نام کی قربانیاں کرتی تھی۔ غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو وہ لوگ فخر سے کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو ان کے بتوں کے نام پہ قربان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹ کر کیا کر دیا؟ ان کو حکم دیا کہ اب قربانی ہوں گی صرف اللہ کے نام پر ہوں گی، نبی کے نام پر بھی نہیں۔ نام دو چیز ہوتی، جیسے کہ بھائی جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے نام کی قربانی، اور ایک ہے اللہ کے نام کی قربانی۔ الفاظ دونوں سیم ہے، پر اس کے مفہوم کے اندر فرق ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب وہ قربانی کر رہا ہے، مطلب ہے میرے نام کی قربانی، میرے نام کی قربانی، پر کر رہا کس کے؟ اللہ کے نام پر۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اصل میں یہ اللہ کے نام کی قربانی ہو رہی ہے، اور یہ میرے ذمے سے ادا ہو رہی ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں میری قربانی، ابا کی قربانی، ابا کے نام کی، بھائی کے نام کی، اس کے نام کی۔ یہ جو نام کی بول رہے ہیں، یہ نام کی بولنا یہ ہمارے وہاں رواج بن چکا ہے، لیکن اصل چیز میرے ذمے کی قربانی، والد صاحب کی ذمے کی قربانی، ذمہ۔ نمبر دو، طرف، میرے طرف سے قربانی، والد صاحب کی طرف سے قربانی، بھائی کی طرف سے قربانی، کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ تو دو عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، ایک کیا کرنا؟ نماز، دو نمبر پہ قربانی۔ آگے چلتے ہیں، ان نشانی اکا هو الابتر، آپ کے دشمن ہی کیا ہوں گے؟ تباہ اور برباد ہوں گے، ذلیل اور خوار ہوں گے۔ اب دیکھو، انہوں نے اللہ کے نبی کو مختون نسل کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ دے دیا، پھر اللہ نے ایک وعدہ کیا، نبی جی تمہارے دشمن بیکار ہوں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، اور تمہاری شان کو ہم کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے۔ اور ہوا بھی یہ، اللہ کے نبی کے دو بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی نر اولاد سے نسل نہیں چلی، لیکن اللہ کے نبی کی جو بیٹیاں تھیں، بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نسل چلایا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی نبی کی نسل دو طریقوں سے چلی ہے اور کل قیامت تک چلیں گی۔ ایک تو اللہ کے نبی کی جو بیٹیاں تھیں، فاطمہ، زینب، رقیہ، ان کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، یہاں تک جو سلسلہ جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج بھی آپ جاؤ اہل عرب کے اندر، آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ملیں گی، اور جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے وہی اللہ کے نبی کی اولاد ہے۔ وہی کس کی اولاد ہے؟ حضرت حسین کی اولاد، حضرت حسن کی اولاد، حضرت علی کی اولاد۔ یہ ساری اولاد جو نسل، یہ کس کی نسل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل۔ تو اللہ کے نبی کی نسل کو اللہ نے بیٹیوں سے چلایا، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی کی مانوی نسل یعنی کہ ہم اور آپ، اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک والد کا درجہ رکھتے،
کس کا درجہ رکھتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ اماں عائشہ، اماں خدیجہ، امہات المؤمنین، مومنین کی مائیں. تو پتہ چلا نبی کی حیثیت اپنی قوم کے لیے والد کی ہوتی ہے، نبی کی بیویوں کی حیثیت اپنی قوم کے لیے والدہ کی اور ماں کی ہوتی ہے. اس اعتبار سے ساری امت مسلمہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کی اولاد ہے. کون ہے؟ معنوی اولاد، ایمانی اولاد، اسلامی اولاد. اور ہم بھی کب تک رہیں گے؟ قیامت تک. ہماری جو نسل چل رہی ہے ساری نسل کس کی کہلائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائیں گی. تو دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی نسل کو چلایا. ایک تو اپنی بیٹیوں سے چلایا، اور دو نمبر ایمان والوں سے اپنی نسل چلایا. اس کے علاوہ یہ جو بدبخت لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، عاص بن وائل، عقبہ، کعب بن اشرف، آج میں نام لے رہا ہوں تو آپ ان کا نام سن رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ کے نبی کی مہربانی. واقعہ بتانا مقصود ہے، اس وجہ سے ان کا نام آ رہا، ورنہ تاریخ کی کسی کتاب کے اندر ان کا نام لکھا ہوا نہیں. ان کو نرینہ اولاد تھی، نر اولاد تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، پر کچھ دنوں کے بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا. آج کوئی بتا سکتا ابو لہب کی اولاد، ابو جہل کی اولاد، امیہ بن خلف کی اولاد زندہ ہے؟ وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتے نہیں کرتے. اور ان کی اولاد جو اسلام میں داخل ہو گئی تھی وہ اب ان کی اولاد نہیں رہی. وہ اپنے نام کو اپنے آبا و اجداد سے منسوب بھی نہیں کرتے کہ ہمارے آبا و اجداد لعنتی تھے، اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے. وہ اپنی نسبت اپنے ماں باپ کی طرف کرنے کے بجائے ہم سے نسبت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کیا ہوا؟ ایمان قبول کر لیا تھا. اکرمہ نے کیا قبول کر لیا تھا؟ عاص بن وائل، کل سے ان کا نام آ رہا ہے، بڑے اللہ کے نبی کے دشمن تھے. ان کا بیٹا عمرو بن عاص حضرت عمر کی فوج میں تھے، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہے اور اسلام کا نام روشن کیا ہے. لیکن یہ اپنے والد سے اپنے آپ کو متعارف نہیں کراتے، یہ اپنے آپ کو صحابی رسول بول کر کیا کرتے؟ دنیا کے اندر متعارف کرا رہے. تو پتہ یہ چلا ان کی جو اولاد جو اسلام میں داخل ہو گئی، انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کے نام کو زندہ نہیں رکھا، اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے امتی ہونے اور صحابی رسول ہونے سے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کیا، اور دنیا کے اندر کیا کیا؟ اپنے آپ کو اپنے نبی کے نام کو کیا کیا؟ نبی کے کلمے کو بلند کیا. تو ان کی سگی اولاد نے بھی ان کے نام کو زندہ نہیں رکھا. اور اہل عرب اپنی خاندان، اپنے شجر نسب کو سنبھالنا اپنی آن بان شان سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی شان ہی ختم کر ڈالی. ہے آج کوئی ابو لہب کا بیٹا؟ بتاؤ میرے کو، اس کی اولاد موجود. لیکن تم کہوں گے ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، تو میں کہوں گا کہ بی بی فاطمہ، ان کی اولاد حضرت حسن، ان کی اولاد حضرت حسین، اور ان سے ہزاروں لاکھوں اولادیں آئی. اور ابھی بھی اس زمانے کے اندر بی بی فاطمہ کی اولادیں زندہ ہیں، حضرت حسن کی اولادیں زندہ ہیں، حضرت حسین کی اولادیں زندہ ہیں، اور دیگر جو اللہ کے نبی گھر والے تھے ان کی اولادیں آج تک زندہ ہیں. لیکن جو اللہ کے نبی کے جو دشمن تھے وہ کیا ہو گئے؟ تباہ برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور اس کو اللہ نے ایک چھوٹی سی آیت میں بیان فرمایا، نبی جی ان نشانیہ کا هو الابتر، تمہارے دشمن نیست اور نابود ہو جائیں گے. اللہ نے ان کو نیست اور نابود کر دیا. اور بس اس واقعے کو بتانے کے اندر یہ دو تین نام سامنے آ رہے ہیں. اگر یہ واقعہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کون تھا بدبخت کعب بن اشرف، کون تھا گستاخ عقبہ، کون تھا عاص بن وائل، اور کون تھا ابو لہب. ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ نے نام کس کا زندہ رکھا؟ بلال کا نام آج بھی زندہ ہے، خبیب کا نام آج بھی زندہ ہے، ابو ہریرہ کا نام آج بھی زندہ ہے. یہ اس زمانے کے ایک دم غریب قسم کے لوگ تھے. آج بھی ہمارے محلے میں کچھ غریب قسم کے لوگ ہوں گے نا، پھوٹے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں، 100-200 روپے دن بھر کماتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. یہ تو بھی 100-200 روپے کماتے. حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ، حضرت خبیب، یہ اتنے غریب صحابی تھے کہ ان کو کوئی کمائی بھی نہیں تھی. کوئی کدھر سے ان کو لا کر دے دیتا تھا، کھا لیتے تھے، اپنا پیٹ بھرتے تھے اور دن بھر اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے اور اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے. ایسے صحابی، ان کا نام آج بھی موجود. اور میں نے کل بتایا بڑے بڑے کفار مکہ، ان کے بڑے بڑے ابو لہب کے بارے میں بتایا میں نے، بڑا بڑا کاروبار چلتا تھا اس کے، ملکوں سے اس کے تجارتی قافلے آتے ہو جاتے تھے، اور اپنے علاقے کا، اپنے خاندان کا بڑا رئیس زیادہ مانا جاتا تھا. یہ رئیس زیادہ ختم ہو گئے اور بیچارے غریب آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور لوگ عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں. لے رہے نہیں لے رہے. تو یہ ایک تحفہ تھا جو اللہ کے نبی کو لوگ ستاتے تھے، تانا دیتے تھے، اللہ نے ان کا جواب بھی دے دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر نواز بھی دیا، اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا.
تو یہ تھی سورہ کوثر کی تفسیر. دکھنے میں کتنی آیتیں تھی؟ 3. اور میں تفسیر کب سے کر رہا ہوں؟ آدھے گھنٹے سے کر رہا ہوں. یہ تو میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ اگر تفصیل سے بیان کروں تو صرف اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے لگے. اتنی ساری روایتیں ہیں، اتنی ساری روایت، اتنے سارے واقعات ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ضروری تھا آپ کو بتانا میں وہی آپ کے سامنے رکھا. کم سے کم اتنی باتیں بھی ہم کو پتہ ہو تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ہمارا علم میں اس سے کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. تو پتہ چلا انا آتینا کل کوثر. ترجمہ ایک بار پھر سن لو. نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کوثر. فصل لربک وانحر. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے شکرانے کے اندر اور قربانی کرے، اور یہ آپ کے دشمنوں کی فکر نہ کرے. ان شانیہ کا هو الابتر. آپ کے دشمن یہی کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ ان کی نسل نہیں چلیں گی، یہ بیکار ہو جائیں گے، یہ ذلیل ہو جائیں گے، یہ رسوا ہو جائیں گے. تینوں ترجمے ہم اس کے کر سکتے. 3 آیتیں ہیں، لیکن ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کیا دیا ہے؟ ساری دنیا اور آخرت کی خیر کثیر عطا فرمایا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ باتیں اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھ لے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.